ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو 2 گنا اجر عطا کروں گا، 2 گنا اجر عطا کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ دین، باقی بھی دین الہامی دین ہے، دین موسوی، دین عیسوی، لیکن اس وقت کوئی اگر یہودی یا عیسائی اپنے دین پر ایمان رکھتے ہوئے اس دین کو قبول کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا، اللہ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مالک فرماتا ہے کہ جس کسی شخص نے اب اسلام کو چھوڑ کے اور کوئی دین تلاش کرنا چاہا تو اللہ ہرگز اس آدمی کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن وہ ہوگا گھاٹا پانے والے لوگوں میں۔ اب صرف دین اسلام ہے، لیکن ایک بات یہاں کی جاتی ہے عام طور پہ، جب عبدالستار ایدھی دنیا سے گیا تو لوگوں نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے، لوگوں نے اس کی تعریف میں بڑے پل باندھے، اور لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا، عام طور پہ ایک نعرہ لکھا جاتا تھا سائن بورڈ کے اوپر، اور بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہوئی تھیں، اس کی تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت سے بڑا زمانے میں اور مذہب کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا بڑی بات ہے جی، بڑا اپریشیٹ کیا، بڑی اس کی لوگوں نے تعریف کی کہ کیا بات ہے جی، کمال ہے جی، کہ کسی دین کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، بس دین کی خدمت کرو، انسانیت کی خدمت کرو، تو یہی سب سے بڑا دین ہے۔ تو جو لا دین طبقہ تھا وہ بڑے خوش ہوئے، دین اسلام کے جو دشمن تھے، اس کے جو یعنی کہ اس دین کے جو مخالفین تھے، انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں کہ کیا بات ہے جی، یعنی وہ دین اسلام کا تو نام سننا ہی نہیں نا چاہتے، اصل بیماری جو ہے ان کو۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھے کہ صرف وہ بندہ انسان ہے جس بندے کے دل میں نور ایمان موجود ہے، ورنہ قرآن مجید پڑھ لے، اللہ فرماتا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتا یہ جو مشرکین ہیں اگر یہ ایمان لے آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میری طرف سے کوئی اضافہ نہیں، یا میں تعصب میں آ کے بات نہیں کر رہا، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب دیکھیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کشتی میں آ جاؤ، تو بیٹے نے کیا آگے سے کہا کہ میں کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ وہ کشتی چھوڑ کے پہاڑ کی طرف جب چڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام آخر باب تھے، آپ جب اپنے بیٹے کے لیے تڑپنے لگے تو اللہ نے کیا فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ اب ذرا توجہ کریں کہ حضرت نوح آدم ثانی ہیں، اللہ نے نشأت ثانیہ جو انسانیت کی جو نشأت ثانیہ تھی، یعنی کہ پہلی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، حضرت نوح کے دور میں جب طوفان آیا تو پھر اس کے آگے سلسلہ انسانیت جو چلا تھا وہ حضرت نوح سے آگے چلا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو انسانیت کی دوسری ابتدا ہے وہ حضرت نوح سے ہوئی، تو جب بیٹا کافر مرا تو وہ نوح کا نہ رہا، نوح کا نہ رہا تو انسان کیسے رہا؟ تو پتہ چلا کہ وہی بندہ حقیقی طور پہ حضرت آدم کی اولاد ہے، حقیقی طور پہ انسان وہی کہلائے گا جس کے سینے کے اندر آج توحید کا نور موجود ہوگا۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، نہیں نہیں، ایک بندہ خدمت انسانیت کرتا ہے، گنگا رام کے نام پہ اسپتال بنا، گلاب دیوی کے نام پہ اسپتال لاہور میں قائم کیا گیا، کوئی ہندو، کوئی کافر، کوئی غیر مسلم بڑی خدمت انسانیت کی کرتا ہے،
تو اس کو ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جزا عطا نہیں کرے گا۔ اس کی بلے بلے دنیا پہ ہو جائے گی، اس کو شہرت مل جائے گی، لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں گے، نام اس کا ہوگا، اس کے نام کے بورڈ لگیں گے، اسپتال کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا۔ دنیا کی حد تک جو کچھ بھی ہے، آخرت میں اس کو جزا نہیں ملے گی۔ آخرت میں جزا اسی آدمی کے لیے مقدر کر دی گئی ہے جس کے سینے میں نور توحید موجود ہوگا، حضور کی ذات پہ جس کا ایمان ہوگا۔ تو یہ چیز ضروری سمجھیں کہ جو اسلام ہے اور جو باقی دین ہے، ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی قدر و اہمیت کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس دین کے اندر جو یکتا ہے، جو منفرد چیز ہے، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ باقی ادیان کو دیکھیں اور دین اسلام کو دیکھیں تو پھر اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس کے مثال ایک مقابلے میں، مثال کے طور پہ آپ ہندوازم کو لے لیں۔ ہندو مذہب کے اندر ایک خدا سے لے کے 30 کروڑ دیوتاؤں تک ان کے معبود موجود ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں 30 کروڑ دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔ ہندوؤں کا مذہب چوں چوں کا مربع ہے، گورکھ دند ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے۔ کبھی تو کوئی انسان شیش ناگ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی کسی درخت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کالی ماتا کو، لکشمی کو، پتہ نہیں کس کس کو پوچھتا ہے، اور کتنی مصیبت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے کتنا ستھرا نظام دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں آپ نے قیدیوں کی خواب کی تعبیر بتائی، تو وہ اس سے پہلے کہ آپ تعبیر بتاتے کہ آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی۔ کیا کہا؟ انہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ میرے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آپ نے ایک بات پوچھی ان سے، اپنے ساتھیوں سے، جیل کے جو قیدی ساتھی تھے، پوچھا کہ بتاؤ کہ ایک مالک بہتر ہے یا زیادہ مالک بہتر ہے؟ اس دور میں لوگوں کی غلامی کرتے تھے، یعنی ایک بندہ غلامی کرتا، آقا کا سسٹم، غلام کا سسٹم تھا اس وقت۔ لوگ غلاموں کو خریدتے، ان سے خدمت لیتے، ان سے کام کرواتے، ان کی کمائی کھاتے۔ بعض اوقات ایک بندہ 2 4 بندوں کا غلام ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات پوچھی، یہ بتاؤ کہ ایک آقا بہتر ہے یا زیادہ مالک بہتر ہے؟ یعنی وہ سمجھتے تھے اس بات کو، ایک بندے کی خدمت کرنا یہ آسان ہے زیادہ کی خدمت کرنے کی بجائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، جس طرح ایک بندہ 4 آقاؤں کو راضی نہیں کر سکتا، تو تم اتنے بتوں کی پرستش کرتے ہو، ان بتوں کو چھوڑ کے ایک رب کو راضی کر لو، تمہاری دونوں جہان سمجھ جائیں۔ یعنی آپ نے یہ ان سے بات کی۔ اسلام یہی چیز دیتا ہے کہ آپ ہندوازم میں دیکھ لیں، اتنے بھگوان ہیں، بارش برسانے والی دیوی اور ہے، دولت دینے والی دیوی اور ہے، اولاد دینے والی دیوی اور ہے۔ کبھی شیش ناگ کے آگے انسان جھکتا ہے، کبھی کہیں جھکتا ہے، کبھی کہیں جھکتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب بندہ ایک اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر بندے کے دل میں اور کسی کا خوف رہتا ہی نہیں۔ جب ایک رب سے بندہ ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جرت اور دلیری کا جوہر عطا کر دیتا ہے۔ اس دین کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس دین نے ہمیں درس توحید دیا، ایک اللہ کے در پہ آ کے لا کے جھکایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف اس نے بلایا۔ اس اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ توحید کا درس دے کے بندے کو ایک در کا بندہ بنا کے دنیا بھر کے دروں سے آزاد کروا دیتا ہے، اور دنیا کے سارے خوف ختم کروا کے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے بندے کو جرت اور دلیری کا جوہر عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس دین کا کمال ہے، اور یہ دین فطری دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اللہ فرماتا اپنا منہ سیدھا کرو دین کے لیے، اکیلے اسی ایک اللہ کے ہو کر۔ آگے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت
جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فطرت کیا ہے؟ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا دین اللہ تعالی۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس فطرت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہر بچے کو مسلمان پیدا کیا۔ آقا کریم فرماتا کل مولود ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آقا کریم فرماتے کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین آگے اس کو عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ ایک نابالغ عمری میں فوت ہونے والا بچہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، مرفوع القلم ہے۔ ایک تو وہ بچہ جو بھی بالغ نہیں ہوا، وہ بچہ مرفوع القلم ہے۔ نابالغ عمری میں فوت ہونے والا بچہ چاہے کسی ہندو کا ہی نہیں، کسی سکھ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، اور وہ قیامت تک حضرت ابراہیم کی کفالت میں رہتا ہے۔ اور جب مسلمان جنت میں جائیں گے تو وہ بچہ مسلمان جنتیوں کا غلام بنا کر ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرما دے گا۔ وہ پہلے جنت میں ہے، لیکن پھر مسلمانوں کا آپ نے سنا ہوگا نا، غلمان، حور و غلمان، نعت خواہ نعتوں میں پڑھتے ہیں حور و غلمان۔ غلمان جمع غلام کی، غلام کی جمع غلمان ہے۔ اور یہ کون ہے لڑکے؟ یہ کم نابالغ عمری کے بچے کو کہتے ہیں غلمان۔ غلام جمع غلمان ہے۔ یہ کون غلمان ہے؟ یہ کافروں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فطرت اسلام کی وجہ سے اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہے دین فطرت۔ توجہ کریں ذرا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ سجدے کی حالت میں دنیا پہ آتا ہے۔ جب انسانی بچہ دنیا پہ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا چہرہ نمودار ہوتا ہے، اور وہ دنیا پہ آتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے آتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم ماں کے شکم میں تھے نا تو ہمارا چہرہ یوں جھکا ہوا تھا، ہر بچے کا یوں منہ نیچے کو جھکا ہوتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر بچے کا منہ پر اٹھ جائے تو ماں کے پیٹ کی گندگی اس کے منہ میں پڑ جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے، تو اگر یوں رہے گا تو بچہ رہے گا۔ تو پتہ چلا جب ماں کے پیٹ میں رہا تو یوں رہا تو خیر سے رہا، یوں منہ اوپر اٹھا نہیں تو بیڑا غرق ہوا نہیں۔ دنیا پہ بھی آ کے جب تک یوں سر جھکا کے اللہ کے سامنے عاجز بنا رہتا ہے، کام بنا رہتا ہے، جب بوتھا اٹھاتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس دین کی فطرت دیکھیں۔ اس دین کی فطرت کیا ہے کہ یہ دین بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے دنیا پہ آتا ہے۔ اس کا سجدہ کرتے ہوئے دنیا پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین فطری دین ہے، اور پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی کہہ رہا ہے تسلیم۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ سپرد کردن، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ اسلام ہے، یہی دین ہے۔ تو پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے وقت بھی سر سجدے میں رکھ کے اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے دنیا پہ آ جاتا ہے۔ یہ دین فطری دین ہے۔ حضرت علامہ علوسی بیان کرتے ہیں کہ یہ دین کلی طور پہ عقل سلیم کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور فہم صحیح کے عین مطابق ہے۔ اس لیے دنیا کا کوئی انسان نہ تو اسلام کا انکار کر سکتا ہے، نہ اسلام سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی کہ آج کسی نے کلمہ نہیں بھی نہ پڑھا، لیکن یقین کریں دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، انہیں غیر مسلم بھی مانتا ہے۔ یعنی جاپان کے ڈاکٹر نے پچھلے دنوں تحقیق کی تھی کہ جو شخص سال میں 1 مہینہ بھوکا رہتا ہے، اس کے اندر جو مضر مواد پیدا ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بن جاتے ہیں، اگر وہ اتنے ٹائم تک کے لیے بھوکا رہے تو وہ اندر کے فاضل اور زہریلے مادے اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو کسی نے بتایا کہ جو تو طریقہ بتاتا کینسر سے بچنے کا، یہ تو دین اسلام کے اندر روزے کی صورت کے اندر اللہ خود پریکٹس کرواتا ہے، اور وہ کافر بھی مان گیا تھا۔ اسلام بالکل فطری دین۔
یعنی یہ اس دین کا کمال ہے. ایک ڈاکٹر نے ایک بندے کو پریکٹس کر کے دکھائی کہ اس طرح کیا کرو، کہ بیماری کا علاج کرنا تھا. اس نے ساری وہ پریکٹس ایکسرسائز نماز والی بتائی کہ یوں کرو، اس طرح کرو، اس طرح اٹھو، پھر اس طرح کرو. اس نے کہا جو تم ایکسرسائز بتا رہے ہو یہ تو مسلمانوں کے دین کے اندر نماز کی شکل میں پہلے موجود ہے. آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، علامہ الوسی لکھتے ہیں کہ یہ دین عقل سلیم کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور فہم صحیح کے عین مطابق ہے. آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، یقین کریں وضو جو ہے، جو شخص باقاعدگی سے وضو کرتا ہے، اس وضو کے ایک تو فائدہ قیامت کے دن ہوگا نا. حضور ارشاد فرماتے کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی غرم محجلن من اثار الوضوء. غر اور محجل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گھوڑا جس کے چاروں کھر سفید ہوں، تھوڑی تھوڑی ٹانگیں اور کھر سفید، ماتھا سفید، باقی کالے رنگ کا گھوڑا ہو. وہ دور سے جب آتا نظر آئے گا تو گھوڑا کالا ہے لیکن اس کا سفید ماتھا دور سے چمکتا نظر آتا ہے، چاروں کھر دور سے چمکتے نظر آتے ہیں. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے میری امت جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے گی تو جس طرح کالے رنگ کے گھوڑے کا سفید ماتھا اور چاروں کھر چمکتے نظر آتے ہیں نا، اسی طرح میری امت کے وضو والے اعضاء بھی چمکتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ پوچھے گا، لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ ولیوں کا طبقہ ہے؟ اللہ فرمائے گا ولی بھی نہیں. گروہ انبیاء ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں. لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ پھر ہیں کون؟ روشن چہروں والے، روشن قدموں والے اور روشن ہاتھوں والے. تو مالک فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت ہے جو 5 وقت وضو کر کے مسجد میں آیا کرتے ہیں. وضو کا آخرت میں تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص باقاعدگی سے وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلڈ پریشر کے مرض سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے. اب کسی چیز کو دیکھ لیں، اسلام کی ہر چیز فطری دین ہے، فطری چیز ہے. ہم نے تو اسلام کا مطالعہ نہیں نہ کیا، خیر گہرائی میں جاتے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ساری زندگی پڑھا تو سکول کا علم تو پڑھ لیا. ایک بچہ پرائمری سے شروع ہوا، پہلی کلاس سے شروع ہوا، پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا. لیکن دینی تعلیم کی حالت یہ ہے کہ اس نے صرف پڑھا دین تو ناظرہ ہی پڑھا ہے، ناظرے سے آگے نہیں بڑھا. ناظرے پہ جا کے بریک لگ گئی، آگے نہیں گیا تو اس کو دین سمجھ کیا آنا ہے؟ اس نے دین آگے پڑھا ہی نہیں. اور میرے استاد قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب میرے مرشد کامل فرمایا کرتے ہیں کہ ہم کیا دین ہمارے اندر راسخ ہوگا، ہم دین کا علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، پورے گاؤں کے بچے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے اور ماں بچے کو بستر سے اٹھاتی ہے اور اس کو یوں پھینکتی ہے جا مسیطے پر جا کے مر کے آ، پڑھ کے آ. اس کے کپڑوں سے پیشاب کی بدبو آ رہی ہوتی ہے بچے کے کپڑوں سے. وہ مسجد میں جاتا، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، ایک استاد ہے، پڑھنے والا 100 بچہ ہے، وہ کیا پڑھائے گا؟ وہ بچہ صرف علی با سا تو پڑھ لے گا، ناظرہ الٹا سیدھا پڑھنا سیکھ لیا. لیکن وہی بچہ جب سکول جاتا ہے تو اس کی ماں اس کو پاؤڈر چھڑکتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، ٹائی لگاتی ہے، پینٹ پہناتی ہے، اسے ریڈی کر کے بہو بنا کے سکول بھیجتی ہے. لیکن مسجد میں بچہ جاتا تو گندا مندہ جاتا ہے. اب وہ کیا پڑھے گا دین؟ جن لوگوں نے دین پر غور کیا وہ تو دین کے متوالے ہو گئے نا. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ دل کیا ہم روح میں اتر گئے ہوتے، تو نہ چاہ ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہم نے تو دین کو پڑھا ہی نہیں. ایک عورت فلپائن کی عورت تھی، اروب گاؤں ہے، فیضان صاحب کے تو ننال ہے جی، آپ کے نانکوں کے محلے کا لڑکا ہے، وکیل ہے لڑکا، فیاض اپل. اس کا اس عورت کے ساتھ کچھ تعلق بنا، یعنی کہ انٹروڈکشن ہوا. الیکسلے کوئی اس نوجوان نے، یہ تعلق غلط نہیں تھا، اس عورت نے اسلام کے بارے میں معلومات مانگی، اس نے مہیا کی، اس نے دین کو پڑھا. 2 چیزیں اسلام کی اس نے دیکھی اور 2 چیزوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اللہ کے فضل سے میں نے اسے کلمہ پڑھایا نیٹ پہ. پھر اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں کلمہ پڑھا؟ تو اس نے بتایا کہ 2 چیزوں نے مجھے بڑا متاثر کیا. پوچھا کون کون سی 2 چیزیں؟ اس نے کہا ایک چیز تو یہ ہے کہ جب اسلام کے اندر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو جوڑ سے کاٹا جاتا ہے. اور چور کون سا چور جس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ میں ذرا عرض کر دوں، یعنی کہ ایک بندے نے چوری کی 10 درہم کے برابر وہ چوری ہو. 10 درہم وہ پاکستانی کرنسی پتہ کتنی بنتی ہے؟ 4 اشاریہ کچھ پوائنٹ 4 اشاریہ کچھ
گرام سونا یعنی موجودہ دور کے اندر کم از کم چیز 25-30 ہزار کی ہو، 25-30 ہزار کا راؤنڈ اباؤٹ چیز ہو، وہ چوری کی جائے اسار سے، کمرے سے، چار دیواری کے اندر سے. وہاں پیرا موجود تھا، چوکیدار موجود تھا، ایک بندہ آیا، اس نے دیوار توڑی، پھر اس نے آگے سے چیز چوری کی، پھر بھاگ گیا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور پہلی چوری پہ دایاں ہاتھ، دوسری چوری پہ بایاں پاؤں. لیکن احناف کہتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی چوری پہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا. یہ احناف کہتے ہیں. لیکن شوافع، حنابلہ، مالکی سارے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی باقی چوریوں پر بھی دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت علی کے موقف پہ قائم ہے. حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا جو پہلے سے 2 کٹوا چکا تھا، ایک ہاتھ ایک پاؤں. حضرت علی کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا. پوچھا کیوں نہیں کاٹو گے؟ فرمایا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ یہ کھائے گا کیسے اور پیے گا کیسے، وضو کیسے کرے گا، لہذا میں نہیں کاٹوں گا. تو میں نے اس پہ مقالہ لکھا ہے ایم فل کا، حدود و تعزیرات میں حنفی فقہا کی آراء اور اثر اعظم ان کا انطباق. تو یہ میں نے آپ کی معلومات کے لیے بات اتنی عرض کر دی کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو اس عورت نے پڑھا کہ اسلام کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ جوڑ سے کاٹو. یہ جو جوڑ ہے نا، یہ ساتھ کاٹا جاتا ہے چور کا. پھر اس کا گرم گرم تیل میں ہاتھ ڈبو دیا جاتا ہے، وہ زخم بند ہو جاتا ہے، خون بہنا رک جاتا ہے، بندے کی موت واقعہ نہیں ہوتی، بندہ بچ جاتا ہے. اس عورت نے دیکھو ریسرچ کی، غور کیا، اگر چور کا ہاتھ جوڑ کی بجائے آگے سے کاٹا جاتا تو اس کا کبھی زخم ہی بند نہ ہوتا، خون نہ رکتا، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی. عورت کہتی ہے کہ اسلام نے ایک مجرم کی زندگی کا خیال رکھا ہے. اس نے یہ بات پڑھی، اتنی متاثر ہوئی. اور دوسری چیز اس نے یہ دیکھی کہ ہر مالدار بندہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال میں سے. تو کہتی یہ 2 چیزیں میں نے پڑھی اور میں نے غور کیا کہ اسلام اتنا مہربان دین ہے، یہ مجرم کی بھی جان کا خیال رکھتا ہے اور یہ غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے. ان 2 چیزوں کو دیکھ کے اس عورت نے کلمہ پڑھا اور دین مصطفیٰ قبول کر لیا. یہ دین فطری دین ہے، اس کی ہر چیز عقل کو صحیح طور پہ جو ہے عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. اور علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دین ہے نا، یہ بندے انسانی فطرت کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے.